خبریں آ رہی ہیں، آپ دیکھ بھی ہیں ٹکر کی صورت میں کہ کسی بھی لمحے اسرائیل لبنان پہ زمینی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے. بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. پوچھتے ہیں ماہر خارجہ امور جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سے. مشاہد حسین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو ابھی یہ سوال ہے کہ آپ کے تجزیے میں یہ تو بہت واضح ہے کہ انہوں نے حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کرنے کے بعد بھی کہیں سے بھی یہ اندیا نہیں دیا کہ جناب ٹارگٹ اچیوڈ اور اب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ وہ تو اور آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل. تو آپ کے خیال میں ان کے دماغ میں کیا ہے، کس حد تک جانا ہے اسرائیل، اب کیا سوچ رہا ہے کہ اس نے کیا اچیو کرنے کے بعد رکنا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دو تین چیزیں دیکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوئی اس کی سیاسی موت ہے. نمبر ون. تو جنگ کی طوالت اس کے سیاسی طور پر اس کو فائدہ دے رہی ہے. دوسری بات ہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک ویکیوم ہے. امریکہ میں کوئی حکومت نہیں، بلکہ میں تو مذاق سے کہتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستانی ماڈل لے لیا ہے. ادھر بھی ہائیبرڈ سسٹم آ گیا ہے اور بائیڈن کو انہوں نے فارغ کر دیا سافٹ کو کے ذریعے. تو اس وقت امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ چلا رہی ہے امریکہ. کاملا ہارس کو الیکشن کے لیے ڈال دیا ہے، بائیڈن کو فارغ کر دیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. اور وہ چاہتے ہیں کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ تو بہانہ ہے، اصل نشانہ ایران ہے. کہ ایران کو پرووک کرو، جیسے صدام حسین کو کیا تھا، وہ ٹریپ میں آ گیا اور وہ مارا گیا. تو اب وہ پرووک کریں ایرانینز کو کہ وہ کوئی ایسا قدم کریں تاکہ بہانہ بنا کے دونوں حملہ کر دیں. تو میں امید رکھتا ہوں، میرا تجزیہ بھی یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ایران پرووک نہیں ہوگا. اور کیونکہ اس وقت حکمت کی ضرورت ہے اور فوکس کی ضرورت ہے. آپ کی رائے بھی ہے کہ ایران کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ ایک بڑے ٹریپ میں جائے گا اور معاملہ آگے بڑھ جائے گا. نہیں کرنا چاہیے ریئیکٹ آپ کے خیال میں؟ جی میری رائے ہے کہ میرا اگر مشورہ کو میں ایرانیوں کو دوں گا ایز اے بردر، پاکستانی ملک جو ساتھ ہمسایہ ہے، کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں. آپ کے لیے یہ ٹریپ ہے، آپ کو پھنسانے کی کوشش ہے. آگے دیکھیں جی بدامی صاحب کیا کیا انہوں نے. جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا تو امریکہ نے، مغرب والوں نے ایرانیوں کو کہا آپ نہ ریئیکٹ کریں، ابھی ہم جنگ بندی کرا رہے ہیں، ابھی سیز فائر کے ٹاکس ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے ریئیکٹ کیا تو سیز فائر کے مذاکرات ختم ہو جائیں گے. اور کوئی سیز فائر کا ارادہ نہیں تھا جنگ بندی کا، بلکہ ارادہ تھا اور آگے جنگ بڑھانے کا. تو آگے انہوں نے دھوکہ دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی بڑی حکمت والی قوم ہے اور حقیقت پسند بھی ہیں. ان کی سروائیول بھی ہے کیونکہ اسلامی انقلاب ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، دباؤ بھی بہت ہے. تو یہ اصل ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ میرے خیال میں ایرانین پرووک نہیں ہوں گے. لیکن سر یہ پھر دوسری طرف یہ بھی ایک چیلنج نہیں ہے ایرانین رجیم کو کہ اگر وہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غلطی کریں گے، ٹریپ میں آ جائیں گے. نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈومیسٹکلی یا ادروائز بھی ایک تھوڑا پریشر نہیں ہے کہ صاحب وہ حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ بیانات نہیں دے رہے ہیں، آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے؟ یہ تو کلیئر ہے کہ دیکھیں جی وہ تو پریشر ہے اور یہ بڑی پسپائی ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ چاہے ایران ہو یا لبنان ہو یا حزب اللہ، ان کا ایک سیکیورٹی بریچ تو ہے نا. کہ ایرانین انٹیلیجنس بھی ایک سیکیورٹی فیلئر ہوا، ادھر بھی ہوا کہ کم سے کم اسرائیلی انٹیلیجنس جو موساد ہے انہوں نے ان کے سسٹم میں پینیٹریٹ تو کر لیا. ان کو معلوم تھا اس جگہ اسماعیل ہانیہ ٹھہرا ہے تہران میں، اس جگہ حزب اللہ کی میٹنگ ہو رہی ہے فلاں جگہ. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ 60 فٹ نیچے زمین کے اندر وہ بنکر تھا اس کا. اس کے ساتھ 5-6 اپارٹمنٹ بلاکس تھے. انہوں نے سب کو مارے. 80 ٹن کے بم پھینکے انہوں نے، 80 ٹن کے بم. لیکن اس کا ایک بڑا لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اسرائیل کو بڑی بھاری نقصان ہوگا. ادا کرنا پڑے گی. وہ کیسے؟ قیمت ادا کرنی پڑے گی. ایبسولوٹلی. وہ کیسے؟ ہیوی پرائز ٹو پے. کیونکہ ایران ول ناؤ گو فار دا نیوکلیئر بم. انہوں نے کہنا کہ جناب ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں، ہم اپنے تحفظ کے لیے، ہمیں اگر اسرائیل کی کیپیبلٹی میچ کرنی ہے تو وہ نیوکلرائزیشن اور مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی وہ عرب ممالک ہیں، عرب عوام ہیں، فلسطینی ہو یا لبنانی ہو، اب یہ ان کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ، کشیدگی، عدم استحکام، تشدد کی طرف ہم جا رہے ہیں. کم سے کم ہماری لائف ٹائم میں تو امن نظر نہیں آ رہا مجھے ادھر. اور اسرائیل will be outnumbered eventually. Okay, you think so? Okay. دیکھیں نا انہوں نے اسیسینیشن پہلے بھی کی تھی. اسیسینیشن آپ کو یاد ہوگا 1988 میں ابو جہاد لیڈر تھا الفتح کا، اس کو ٹیونس میں مارا.
انہوں نے 1992 میں سید عباس موسوی جو حزب اللہ کے لیڈر تھے ان کو شہید کیا لبنان کے اندر راکٹ کے ذریعے. اس کے بعد یہ نوجوان ایک لڑکا تھا 31 سال کا سید حسن نصر اللہ, وہ اس کا لیڈر بن گیا 1992 میں. پھر شیخ احمد یاسین جو حماس کے لیڈر تھے 2004 میں, اس کو شہید کیا فلسطین میں. کیا حماس ختم ہوا؟ کیا حزب اللہ ختم ہوا؟ کیا الفتح یا PLO ختم ہوا؟ نہیں. So you can't kill an idea, you can't kill a people's belief and core sentiments. And sir, from where